پہلے کشتیوں کے اوپر سنا جو ڈاکو چوری کرنے جاتے تھے، اب ان کشتیوں پہ آپ ڈاکٹروں کو سوار کر کے دیہی علاقوں میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یہ سچ ہے؟ جی بالکل سچ ہے، اور اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں انٹرنیشنل جو ادارے ہیں۔ انڈس کیا ہے؟ اچھا، انڈس تو دیکھیں دریا کا نام بھی ہے، انڈس ایک سویلائزیشن تہذیب بھی ہے۔ کتنی اسپتال ہیں انڈس کے پورے پاکستان کے اندر؟ اچھا، اس وقت الحمدللہ انڈس ہاسپٹل کا جو نیٹ ورک ہے وہ 13 ہاسپٹلس کے اوپر محیط ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ ہر ماہ 4.5 لاکھ مریضوں کا علاج کرتے ہیں؟ جی بالکل درست ہے، کیونکہ یہ صرف 13 ہاسپٹلز نہیں ہیں، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل ہر طریقے کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور روپے لیے بغیر علاج کرتے ہیں؟ بالکل کسی ہاسپٹل میں کوئی کیش کاؤنٹر موجود نہیں ہے۔ چاہیے پہلے آپ باری صاحب کے ساتھ مل کے خون جمع کرتے تھے، پھر پہلی بار کب اسپتال پہلا بنایا کراچی میں؟ 2007 میں پہلا ہاسپٹل جو ہے وہ بنا تھا۔ اور جب کتا کاٹ لے تو ان کو ویکسین دیتے ہیں؟ جی بالکل، ریبیز جو ہوتی ہے یہ مرض اگر فوری طور پر کس حیثیت سے انڈس کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں انڈس کے ساتھ گزشتہ 4-5 سال سے ہوں، اور اب اس وقت میں یو کے اور یورپ کے اندر جو اگر آپ ڈائریکٹر ہیں تو فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کرتے ہوں گے؟ بالکل فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ کے ایونٹ کب اور کہاں ہونے جا رہے ہیں؟ اچھا، مارچ میں اب انشاءاللہ 8 بڑے ایونٹ کر رہے ہیں جو ملٹن کینز سے جن کا آغاز ہوگا۔ کوئی بھی مریض اگر وہاں پہ جائے، عام سا آدمی وہ دیہات سے اٹھے ہاسپٹل اس کو مل جائے، تو اس کا علاج بغیر کسی سفارش کے ہو جائے گا؟ جی بالکل بغیر کسی سفارش کے ہوتا ہے، اس میں کیو ہوتی ہے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، یہ کشمیر بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا؟ جی بالکل، کشمیر کے اندر ہمارا ابھی ایک کلینک جو ہے وہ رن ہو رہا ہے۔ وہاں پہ چودھری اختر صاحب ہیں جو کوٹ کے نام سے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، ایشیا کا سب سے بڑا یتیم خانہ ہے۔ جی یقیناً انہی کی زیر نگرانی وہاں کام ہوگا۔ جی ان کے ساتھ بالکل بات چیت چل رہی ہے۔ کب تک ضرورت رہے گی اسپتال بنانے کی؟ دیکھیں یہ تو فری آف کاسٹ ہے نا، تو مریض جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ، براڈ قریشی آپ سے مہادب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جس موضوع کے اوپر، وہ انسانی صحت کے ساتھ جڑا ہے۔ انڈس اس ادارے کا نام ہے، اسپتال بناتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں، اور ہر ماہ ان کے بقول 4.5 لاکھ مریض جو ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا، ان کا علاج ہوتا ہے۔ 13 ہسپتال ہیں، کیسے آغاز ہوا تھا، مزید ان کو آپ سے کس چیز کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں جو میرا ساتھ دیں گے ابراہیم جمالی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ملٹن کینز کیسے آنا ہوا؟ اچھا، ملٹن کینز اصل میں ہم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ناظرین کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ ملٹن کینز آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جاری اس بہت بڑے فلاحی اور رفاہی کام جو ہے، اس کے حوالے سے اویئرنیس اور انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو، اور خاص طور پر جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پر یو کے اندر موجود ہے، پہلی دوسری جو جنریشن ہے، اس کو یہ بتانا کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم اپنا کس طریقے سے جو ہے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ انڈس کیا ہے؟ اچھا، انڈس تو دیکھیں دریا کا نام بھی ہے، انڈس ایک سویلائزیشن تہذیب بھی ہے، مگر جو انڈس ہاسپٹل ہے اور اس کا جو پورا ادارہ ہے وہ اسی جس کو کہنا چاہیے نا کہ جو انڈس ریور ہے، جس طریقے سے وہ سیراب کرتا ہے اپنے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو، اور ایک طریقے سے ان کو ایک زندگی جو ہے وہ فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ تو انڈس ہاسپٹل کا جو نیٹ ورک ہے، بالکل جس طریقے سے انڈس ریور ہے، ایک دریائے سندھ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ جس طریقے سے سیراب کر رہا ہے، اسی طریقے سے انڈس ہاسپٹل کا یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ لوگوں کو شفا کا جو ہے وہ ایک وسیلہ بن کر اس کو فراہم کر رہا ہے۔ سمندر اور دریا سے ہٹ کے بات کریں تو اللہ زندگی دیتا ہے، آپ بچاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنی اسپتال ہیں انڈس کے پورے پاکستان کے اندر؟ اچھا، اس وقت الحمدللہ انڈس ہاسپٹل کا جو نیٹ ورک ہے وہ 13 ہاسپٹلس کے اوپر محیط ہے، اور یہ جو 13 ہاسپٹلس ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جو انڈس نے خود بنائے ہیں اور اس کو وہ چلاتا بھی ہے، اس کے ساتھ میں کچھ ہاسپٹلز ایسے ہیں کہ جو صوبائی حکومتوں نے پاکستان میں وہ انڈس ہاسپٹل کو دیے ہیں تاکہ وہ اس کو مینیج کرے، اور جو کوالٹی ہیلتھ کیئر فری آف کاسٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کے اوپر آپ کے اپنے ہسپتال بھی ہیں جو بنائے، اور حکومت نے بھی آپ کو دیے کہ ہم نہیں چلا سکتے، آپ چلا لیجئے؟ بالکل ایسا ہی، دونوں طریقے کے ہاسپٹل اچھے سے چل رہے ہیں وہ؟ الحمدللہ اچھے چل رہے ہیں، اسی لیے ہر سال کے بعد ہاسپٹلس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے،
بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, مریضوں کی جو نمبر ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کرے مریضوں میں اضافہ نہ ہو, مریضوں کو جو صحت یابی کا جو ایک چونکہ لیول ہے وہ بڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل وہ بڑھ رہا ہے. مریضوں کی آپ یہ دیکھیں کہ بیماری تو ہر جگہ پر ہوتی ہے نا, مگر یہ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ کہ جو بنیادی طور پر ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ حکومت کے کو فراہم کرنے کا کام ہے نا, مگر چونکہ وہ ادارے اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے. لیکن پاکستان میں اپوزٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں جو ڈیولپنگ ورلڈ جو ہے بدقسمتی سے وہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ ہر ماہ 4.5 لاکھ مریضوں کا علاج کرتے ہیں؟ جی بالکل درست ہے, کیونکہ یہ صرف 13 ہاسپٹلز نہیں ہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے بہت سارے اب پرائمری ہیلتھ کیئر کے منصوبے ہیں. اس کے بعد ڈیزیز بیسڈ جو آؤٹ ریچ پروگرامز ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف وہ ڈفرینٹ کائنڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے لے کر اور سندھ کے ریموٹ ایریاز تک. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دوں کہ دریائے سندھ کے اوپر ایک بوٹ ہاسپٹل جو ہے وہ اس کے اوپر میں اسپیسیفک بات کروں گا. یہ ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل ہر طریقے کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, اور نہ صرف بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر انڈس جو ہے وہ ریسرچ کے اندر اور پریونشن کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے کہ بیماری کی نوبت جو ہے وہ نہ آئے. روپے لیے بغیر علاج کرتے ہیں؟ بالکل, کسی ہاسپٹل میں کوئی کیش کاؤنٹر موجود نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی مریض سے 1 روپے کا بھی جو ہے وہ سوال نہیں کیا رہا. میں آپ کو اپنی زکوٰۃ دے دوں کہ انڈس میں ڈال دیں تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کریں گے؟ جی بالکل, زکوٰۃ کے پیسوں سے ان لوگوں کا علاج ہوتا ہے کہ جو مستحق ہوتے ہیں اور جن کی جان بچانے کے لیے ان کو ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو مستحقین زکوٰۃ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کی زکوٰۃ جو ہے. میرے زکوٰۃ کے پیسوں سے انڈس ہاسپٹل کی عمارت بن سکتی ہے؟ آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے انڈس ہاسپٹل کی عمارت نہیں بن سکتی ہے, پیشنٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا جو ایک مصرف ہے وہ یہ کہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ استعمال میں آئے, اور غریب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو جو ہے نا اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ کو کیسے علم ہوگا کہ یہ مریض مستحق ہے زکوٰۃ کا؟ مریض جس وقت ہمارے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر آتا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے, اور وہ انفارمیشن پوری ایک انفارمیشن سسٹم کے اندر چلی جاتی ہے. انڈس ہاسپٹل میں آنے والے ہر مریض کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہونا ہے, اس سے پیسے نہیں مانگے جانے, تو اس لیے وہ جو انفارمیشن دیتا ہے اپنی تنخواہ کے بارے میں, وسائل کے بارے میں, وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میری زکوٰۃ سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یا ڈونیشن کہاں سے ہو رہی ہے, اسے علاج چاہیے. اسے علاج چاہیے, اور ہمیں یہ بات چاہیے ہوتی ہے یقینی کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کا زکوٰۃ فنڈ سے علاج ہو, زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اس کا جو نان زکوٰۃ جو فنڈز ہیں ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, وہاں سے اس کے ٹریٹمنٹ. پیسے زکوٰۃ کے کہاں لگائے, کیسے لگے, وہ آپ اللہ کو جواب دیں, مریض کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ہم اللہ کو بھی جواب دیں, اور جو ہمارا جو ڈونر ہے اس کو بھی ہم جواب دیں ہیں, اور اس کو بھی ساری انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ٹرانسپیرنٹ آڈٹ کا پورا سسٹم موجود ہے. پاکستان کے جو سب سے بڑے آڈٹ فرمز ہیں وہ اس کا آڈٹ کرتی ہیں, اور اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بالکل مینٹین ہیں. ایک پورا گورننس کا ایک پورا اسٹرکچر موجود ہے جس میں پاکستان کی جو ایک بڑی ٹاپ بزنس کمیونٹی جو ہے اس کے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی گورننس جو ہے انتظامات کے اس کو بھی مینیج کرتے ہیں. چھوٹے سوال چھوٹے جواب چاہیے. پہلے آپ باری صاحب کے ساتھ مل کے خون جمع کرتے تھے, پھر پہلی بار کب اسپتال پہلا بنایا کراچی میں؟ 2007 میں پہلا ہاسپٹل جو ہے وہ بنا تھا. اور کراچی میں کتنی مالیت سے اسپتال بنا تھا؟ 350 بیڈ تھے, آپ اس کو 1500 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اب یہ جو ہاسپٹل جو پہلا جو ہاسپٹل بنا تھا 2007 میں, آج سے 15 سال پہلے, اب اس وقت یہ جو ہاسپٹل بننے کے لیے جا رہا ہے یہ 1350 بیڈ کے اوپر ہوگا. ایگزسٹنگ جو کراچی کا ہاسپٹل ہے وہ 350 بیڈ پر ہے. نئی جو بلڈنگ بن رہی ہے اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. 1350 بیڈ کے اوپر جو ہاسپٹل بن رہا ہے, اور اس کا ایک اچھا خاصا بجٹ ہے, اور وہ بجٹ چونکہ میں اس طریقے سے نمبر نہیں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ نمبر سارے کے سارے موجود ہیں, مگر اکوپمنٹ اور بہت سارے تقریباً 150 بلین روپیز چاہیے کراچی کے لیے. جی پہلے کشتیوں کے اوپر سنا جو ڈاکو چوری کرنے جاتے تھے, اب ان کشتیوں پہ آپ ڈاکٹروں کو سوار کر کے دیہی علاقوں میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں, یہ سچ ہے؟ جی بالکل سچ ہے, اور اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں میڈیا کے, انہوں نے ڈاکومنٹریز فلم کی ہیں کہ جو کچے کا علاقہ کہ جہاں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں نہیں جاتی تھیں وہاں آج ڈاکٹر جا رہے ہیں. جن لوگوں نے 70 سال میں کسی ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی تھی, وہاں ان غریبوں کو, خواتین کو, بچوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملا. پہلی بار انہوں نے ڈاکٹر کو دیکھا جس کو فرشتہ کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جب کتا کاٹ لے تو ان کو ویکسین دیتے ہیں؟ جی بالکل. ریبیز جو ہوتی ہے یہ مرض اگر فوری طور پر اس
کو علاج نہ کیا جائے, اس کو ویکسین نہ دی جائے, تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. اب موت کم واقع ہوتی ہے یقیناً جن لوگوں کو یہ ویکسین مل جاتی ہے, جن لوگوں کو یہ امیونائزیشن مل جاتی ہے اور اس کو ٹیکے لگ جاتے ہیں, تو وہ بچ جاتا ہے, بچایا جا سکتا ہے. آپ خود کہاں سے ہیں؟ میرا اپنا تعلق تو کراچی سے. آپ بڑی اچھی اردو بولتے ہیں, اس لیے کراچی سے ہیں. بہت شکریہ. میری اپنی پیدائش کراچی سے ہے, تو اس لیے یقیناً کراچی جو ہے وہ پورا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, جہاں سے جو بھی کراچی میں آتا ہے وہ اس کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے. لہجہ ہوتا ہے. کس حیثیت سے انڈس کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں انڈس کے ساتھ گزشتہ 4-5 سال سے ہوں, اور اب اس وقت میں یو کے اور یورپ کے اندر جو اویئرنیس کا پورا پروگرام جو ہے اس کو میں رن کر رہا ہوں. میں اس کا انڈس کا یو کے اور یورپ کا ڈائریکٹر ہوں. اگر آپ ڈائریکٹر ہیں تو فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کرتے ہوں گے؟ بالکل, فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے جاتے ہیں. آپ کے ایونٹ کب اور کہاں ہونے جا رہے ہیں؟ اچھا, مارچ میں اب انشاءاللہ 8 بڑے ایونٹ کر رہے ہیں, جو ملٹن کینز سے جن کا آغاز ہوگا, اور اس کے بعد پھر برمنگھم میں, ناٹنگھم میں, پھر ہم لندن میں ایک ایونٹ کریں گے, پھر پریسٹن میں ایک ایونٹ ہے, اسی طریقے سے ہمارا بریڈفرڈ میں ہے, مانچسٹر میں ہے, پھر اس کے بعد گلاسگو میں. یہ وہ ایونٹ ہے کہ جو پبلک ایونٹ ہے. اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ اور ایونٹ جو ہیں وہ انہی 3 مارچ سے جن کا آغاز ہوگا اور 13 مارچ تک. تو اس دوران مختلف ہم کمیونٹیز جو ہیں, پاکستان ہائی کمیشن لندن جو ہے وہ ہمیں اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ ریسیپشن دے گا, اور باقی ایونٹس ہوں گے. چیزیں آگے بڑھیں گی. جہاں آپ ہزاروں, لاکھوں یا ملینز پاؤنڈ جمع کریں گے, کہ جب رقم مل جائے گی تو یہ نئے اسپتال بنائیں گے یا پہلوں کو رن کرنے کے لیے ضرورت ہے پیسے کی؟ اچھا, اس میں ہوتا یہ کہ جو رقم ہمیں زکوٰۃ کی مد میں آ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ کسی ہاسپٹل کی کنسٹرکشن میں ہم استعمال نہیں کر سکتے, نہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ زکوٰۃ جو ہے غریب لوگوں کی علاج کے لیے استعمال ہوگی, اور جو نان زکوٰۃ جو فنڈز آتے ہیں وہ کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, ہاسپٹلس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کوئی بھی مریض اگر وہاں پہ جائے, عام سا آدمی, وہ دیہات سے اٹھے ہاسپٹل اس کو مل جائے, تو اس کا علاج بغیر کسی سفارش کے ہو جائے گا؟ جی بالکل, بغیر کسی سفارش کے ہوتا ہے. اس میں کیو ہوتی ہے, طریقہ کار ویٹنگ. اس میں ہوتا ہے یہ کہ ٹوکنز دیے جاتے ہیں, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ ٹوکنز دیے جاتے ہیں. تو جن کو ٹوکن مل جاتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر باقی اگلے جو ہیں اپنے باری کا انتظار کرتے ہیں. جب آپ کا ایونٹ کہیں بھی ہوتا ہے, جیسے ملٹن کینز میں 3 مارچ کو ہوگا یہاں پہ, آپ اس میں کس کو مدعو کر رہے ہیں؟ اچھا, اس ایونٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان کے جو سب سے معروف اس وقت مزاح کے اندر, جن کا نام جو ہے مشہور ہے عزیزی کے نام سے, دنیا ٹی وی کے اوپر ہی آتے ہیں, تو حسب حال کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو عزیزی صاحب جو ہیں وہ خود اس کے اندر موجود ہوں گے, سہیل احمد عزیزی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالباری خان, جو جن کا یہ برین چائلڈ ہے, جن کا اپنا یہ خواب تھا, وہ خود بھی یہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ. تیسرے ایک شاعر بھی ان کے ساتھ, تیسرے شاعر بھی ہیں, ڈاکٹر طاہر شہیر ان کا نام ہے. مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں, سنجیدہ شاعری بھی کرتے ہیں, اور استاد بھی ہیں لاہور کے اندر یہ, تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو یہ تینوں شخصیات جو ہیں معزز شخصیات, یہ پاکستان سے تشریف لے کر شاعری بھی ہوگی, طنز و مزاح بھی ہوگا, نالج بھی ملے گا, زکوٰۃ بھی لوگ دیں گے, لوگوں کا علاج بھی ہوگا, اور پلس کھانا بھی دیں گے لوگ. جی بالکل, 3 کورس میل جو ہے بہت اچھا انشاءاللہ مزیدار کھانا جو ہے وہ بھی ہوگا. اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی نا سب, جو پورا جو جس کو پیٹ میں کچھ ہوگا تو بات سمجھ آئے گی. بالکل ایسے ہی. پاکستان کی آپ نے بات کی, یہ کشمیر بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا؟ جی بالکل, کشمیر کے اندر ہمارا ابھی ایک کلینک جو ہے وہ رن ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ کشمیر کا ہمارا اپنا پروگرام یہ ہے کہ ہم چونکہ جس طریقے سے دیکھیں 15 سال میں آج کراچی سے اسٹارٹ کر کے ہم ملک کے مختلف صوبوں کے اندر جا چکے ہیں, تو کشمیر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ہاسپٹل موجود ہو کہ جو بیس بنے مختلف کلینکس اور جو پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں. عباس پور میں آپ نے کلینک کھولا, جی. میرپور جس کو منی لنڈن بھی کہتے ہیں, وہاں آپ مین انڈس ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں, پھر آگے اس کی شاخیں جو ہیں وہ وہاں سے نکلیں گی. وہاں پہ چودھری اختر صاحب ہیں جو کوٹ کے نام سے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی, ایشیا کا سب سے بڑا یتیم خانہ ہے. جی یقیناً انہی کی زیر نگرانی وہاں کام ہوگا. جی ان کے ساتھ بالکل بات چیت چل رہی ہے. برطانیہ کے اندر جب آپ ڈونیشن جمع کریں گے تو کشمیری پاکستانیوں سے زیادہ ہے, یہ درست ہے؟ یہ نمبر تو یقیناً آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر. تو جب کشمیر میں یہ اسپتال بنے گا تو زیادہ آسانیاں ہوگی اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے؟ یقیناً ہوں گی. جی. تو ہر سال آپ یہ ایونٹ کرتے ہیں؟ سال میں 2 مرتبہ, کووڈ سے پہلے ہم کیا کرتے تھے, مارچ میں 1 مرتبہ اور ایک ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ میں ستمبر میں. تو انشاءاللہ اب کووڈ ختم ہو گیا ہے, ہم باہر آ گئے, تو انشاءاللہ سال میں 2 مرتبہ یہ ایونٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے. کب تک ضرورت رہے گی اسپتال بنانے کی؟ دیکھیں یہ تو فری آف کاسٹ ہے نا, تو مریض جو ہیں وہ آتے رہیں گے,
اور یہ ضرورت جو ہے یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی. ہم سب نے اپنی اپنی زکوٰۃ دینی ہے, اس مقصد کے لیے دینی ہے, اپنے صدقات دینے اس مقصد کے لیے دینے کہ وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے, اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے. تو اس کا ایک اچھا مصرف جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اس صورت میں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگلی نسل جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرے, پاکستان میں ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ ہیلتھ کیئر فری موجود ہو, کوالٹی کا ہیلتھ کیئر موجود ہو. تو یہ لیگیسی آگے ٹرانسفر کرنی ہے اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے چلانا ہے. یہ تمام چیزوں سے بنیادی ضرورت ہے کہ انسان کی صحت جو ہے اس کا علاج کیا جائے جی, اور اس کی پاکستان میں بے حد ضرورت ہے. یقیناً. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.